اچھا دوستو السلام علیکم دوستو، یہاں پر ہم ایک تبلیغی جماعت والے بھائی جان میرے، اب ہم ان سے دین کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں جی؟ الحمدللہ میرے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی جان آپ جہاں پر بیٹھ گئے ہیں ایسے کھڑے کھڑے تھک نہ جائے، ہم نے آپ سے دین کے بارے میں کافی کچھ پوچھنا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بٹھا دیا میں تک نہ جائے۔ ہمیں بھائی کچھ دین کے بارے میں ہمیں بتائیں، ہم نے سنا کہ آپ کو شعر وغیرہ بھی کافی آتے ہیں، ہمیں کچھ شعر وغیرہ بھی سنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبستغی علم سے ہو مل جاتا ہے جہالت سے چھٹکارا، وبستغی علم سے ہو مل جاتا ہے جہالت سے چھٹکارا، جس نے بھی علم سیکھا اس نے زندگی کو سنوارا، بغیر دلیل سے بات کرنا میری عادت نہیں ہے لوگوں، بغیر دلیل سے بات کرنا میری عادت نہیں ہے لوگوں، مجھے ملتا ہے ضروری قرآن سے اشارہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور کوئی ہمیں سنائے دین کے بارے میں شعر؟ ماشاء اللہ بہت اچھے شعر سنائے آپ نے۔ نقش نبی کے ہیں سنت کے راستے، نقش نبی کے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں جنت کے راستے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور کوئی ہمیں سنائے؟ آج ہم جو میرے دوستوں، سننے والوں، جتنے بھی لوگ اب آپ سن رہے ہوں گے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی بلکہ قیامت تک تمام انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین بھی کس طرح سے آئے گا، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے انسان ڈاکٹر بننے کے لیے کتنا پیسہ، کروڑ روپے، لاکھوں روپے کتنا خرچ کرتا ہے، تب وہ جا کر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح ٹیچر کا محنت، ٹیچر بننے سے پہلے محنت کرتا ہے، ٹیچری کی ڈگری حاصل کرتا ہے، تب وہ جا کر ٹیچر بنتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی ایک دین کو اپنانے سے پہلے دین کی محنت کرنی چاہیے، دین کو اپنانے سے پہلے ہمیں دین کو سیکھنا چاہیے۔ جب اور پشاور سے ہماری جماعتیں آتی ہیں، ہماری مسجد میں الحمدللہ ملنے ملوانا ہوتا ہے، تو وہ آتے ہیں، ہمیں 3 دن کے لیے باہر لے کے جاتے ہیں شہروزے پر، جیسے چلا ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے پہ یہ دن لگتے ہیں الحمدللہ، اس کی وجہ سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دین کو سمجھ چکے ہیں، اور دین کی ہمارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں علم حاصل اتنا کرو کہ حلال حرام جائز اور ناجائز چیز کا پتہ چل جائے، اور یہ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت بچہ بزرگ پر فرض ہے، اور اتنا علم تو الحمدللہ سب میں ہی ہے۔ اور ہمارے آج سے 1400 سال پہلے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تبلیغ دی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی مانتے تھے، وقت نبی کو مانتے تھے تو کامیاب الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب بھی کر دکھایا، اور جنہوں نے نہیں مانا جیسے وَلَقَدْ كَذَّبَ، تو پھر قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، مطلب اور یقیناً تم لوگوں سے پہلے جو لوگ گزرے تھے انہوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلا دیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلا دیا تھا، حضرت شعیب علیہ قوم نے بھی جھٹلا دیا تھا، مطلب ان کے اوپر ہر قسم کے اس کے عذاب آئے تھے، کسی کے اوپر بارش آئی تھی پتھروں کی، کسی کے اوپر کس طرح کا عذاب آیا تھا۔ تو میرے دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ ہماری پکی ہوئی فصل کو بھی تباہ برباد کر سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم اگر آج مسجد آباد ہوتی نا تو یہ ہسپتال آباد نہ ہوا پڑے ہوتے، ہسپتال ویران ہوئے پڑے ہوتے۔ لوگوں ہمارے ایمان کی کمی ہے، ہمارا ضمیر سو گیا ہے، اس ضمیر کو جگانے کی کوشش کرو۔ اگر یہ ضمیر آج نہ اٹھ سکا، مرنے کے بعد اٹھ گیا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس ضمیر کا۔ کوشش کرو آج اسے اٹھانے کے بعد اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اگر آپ کا گھر کچا ہو یا پکا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرشتے کہتے ہیں کہ ایمان پکا ہونا چاہیے، اگر قبر کے اندر ایمان کی کوئی گڑبڑی ہوئی تو سارا نظام الٹا ہو جائے گا۔ تو پھر اپنا ایمان مضبوط رکھو،
اصل ایمان کی بنیاد پر انسان کامیاب ہو گیا. تو ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے. جب مرے نبی کا کلمہ زبان پر آئے اور رب کا سجدہ نصیب ہو تو پھر یہ ہے ایمان والی موت. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو وعدہ کیا رب نے قرآن پاک میں اس سے ہٹ کر جو کام گزاریں گے اس سے ڈرو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوری نہیں کرنی تو نہ کرو، اس چیز سے ڈرو. غیبت سے ہٹو، زنا سے ہٹو، رشوت سے ہٹو، سود سے ہٹو. مطلب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان چیزوں سے ہٹو اور اللہ سے ڈرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والے بنو، کیونکہ نبی کی زندگی کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور نبی نے جیسے ہمارے نبی نے کھایا پیا اٹھا بیٹھا سویا، ویسے نبی کی سنت کے مطابق الحمدللہ زندگی گزاریں تو سبحان اللہ، کیا ہماری کیا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ جتنے بھی سننے والے ہیں آج سے پکی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا ہے وہ بھی اس کے مطابق بھی زندگی گزاریں گے اور نبی کی سنت کے مطابق بھی زندگی گزاریں گے. اچھا دوستو بھائی جان ہمیں ایک نعت وغیرہ بھی سنا رہے ہیں. جی بھائی ہمیں نعت وغیرہ بھی سنائیں. ہم نے سنا کہ آپ کو نعت وغیرہ بھی آتی ہے، جی سنائیں. جی الحمدللہ آپ کی ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پہلے آپ سب لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی شیل امی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے. بن کے تاریکیوں میں دیا آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے. آتشیں بجھ گئی بت کدے ڈہ گئے. آتشیں بجھ گئی بت کدے ڈہ گئے. لے کے توحید کی وہ نوا آ گئے. سبحان اللہ. مصطفیٰ 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 آ گئے. سبحان اللہ. پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے. پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے. ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء. مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے. بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے. اچھا عبید بھائی ہمیں نا کوئی جاتے جاتے نا آپ کو نا دین کے بارے نا کوئی پیغام دے دیں. ہمارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں کوئی دین کے بارے میں پیغامات ہمیں دے دیں، اور تاکہ وہ نا اس پیغامات کو فالو کرتے چلیں. ٹھیک ہے، چلو شروع کریں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میرے بھائیوں نماز کا پابندی سے نماز پڑھنی ہے. جی ایک ہی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. نماز پڑھو. نماز اگر نماز کا رجسٹر ہمارا بھرا ہوا اور اچھے طریقے سے خوش وضو سے ہم نے نماز پڑھی ہو تو انشاءاللہ وہ جنت کا سبب بنے گی. سبحان اللہ. اور رجسٹر نماز کا اگر ادھورا ہوا، خراب ہوا تو بقیہ عمل بھی خراب ہوں گے. تو اسی لیے نماز کا اہتمام کرنا ہے
اور دوسری بات یہ قرآن پاک کا اہتمام کرو. قرآن آدھا قبر اندر میں تیرے نال وفا کرتا, سبحان تو اللہ, مینو روز پڑھیا کر میں حق اپنا ادا کرتا. سبحان اللہ, جدو تینو غسل دے کے کفن تینو پوا گھنتن, میں ات ویلے قبر میں ات ویلے کفن اندر میں اپنا جلوہ دکھا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں دین کے بارے میں, ہمارے دوست دیکھ رہے تھے, آپ نے ان کو بھی بتایا. آپ کو میں دل سے آپ کو بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنے ناظرین کو بھی, اچھا ناظرین میں آپ کو بھی یہی پیغام دوں گا, جو ہمارے بھائی نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں آپ ان کو فالو کریں, اور انشاءاللہ میں بھی اور میرے جو دوست وغیرہ ہوں گے ان کو بھی میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ دل سے ان چیزوں کو فالو کریں. جی شکریہ.